الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین اکرام، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو شہر مکہ میں پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا. ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کا انتقال ہو گیا. 2 سال تک دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ اللہ کو پیاری ہو گئی. اس کے بعد دادا عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. 8 سال کی عمر میں دادا عبدالمطلب انتقال فرما گئے. اس کے بعد چاچا ابوطالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لی. چاچا ابوطالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے. ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بہت نیک و شریف تھے. دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود میں وقت نہیں گنواتے تھے. عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے. عرب کے شریف لوگوں کا پیشہ تجارت تھا. تجارت کا سفر کیا تو دوسرے مقامات کا سفر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برس 25 برس کی. عرب کی عزت دار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بی بی فاطمہ تھا. 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. جو نیک تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانے. جو بدبخت تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ مانے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا ہے. چلو مسلمانوں، دین کے طرف دوڑتے ہیں. اسلام کیا ہے؟ اسلام دین فطرت ہے. اس کا مقصد انسانی زندگی کو سنوارنا ہے. وہ نہ تو یہ کہتا ہے کہ ہر جگہ تشدد سے بچے. وہ نہ تو یہ کہتا ہے کہ عدم تشدد کو نسل زندگی بنا لیا جائے. وہ کیا ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر مفید ہوتی ہے. تواضع، خاکساری، درگزر اور بردباری ایک ایسی صفات ہے کہ جو انسان کو شہید بنا دیتی ہے. جہاں یا غازی کامیابی بلندوں کو پہنچا دیتی ہے. جہاں بزدلی کا گزر تک نہیں. یہی جرأت و ہمت تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے کھڑا کر دیا. یہی جرأت تھی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھارا وہ بتوں کو پاش پاش کر دے. یہی جرأت تھی جس نے پیغمبر آخری زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی سرزمین کفر نرگے میں اعلان حق کرایا. سوچے تو ذرا، اگر مسلمانوں میں جرأت و ہمت جو مرضی نہ ہوتی تو کیا یہ بدلتے میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نہ تھا تو وہ ہیرا نظمہ کا تختہ الٹ سکتے تھے نہیں اور صحابہ نہیں. کسی کی گالی سن کر برداشت کر لے، کسی کی غلطی معاف کرے. اسی طرح قرآن ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. جب خدا کی راہ میں پورے عزم کے ساتھ لگ جائے، دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہو، پھر بھی مسلمان کو پشت کر کر بھاگنا نہیں ہے. تیروں کی بارش ہو رہی ہے، پھر بھی مسلمان کو پشت کر کر بھاگنا نہیں ہے. چلو مسلمانوں، اب دنیا کی طرف دوڑتے ہیں. آج کے محترم حاضرین اکرام، ہم ایک ہنگامی دور سے گزر رہے ہیں. فسادات کے بغولیے ملک کے گوشے گوشے دیش کے عدالت میں ناچ رہے ہیں. ایسے دور میں ہمارے اندر جرأت کا عظیم خزانہ پیدا ہو جانا چاہیے جو ہمیں غیر مسلم کے معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان گاجر مولوی نہیں ہے جب چاہے نے چاقو سے کاٹ کر پھینک دے. مسلمانوں سمندر کے لہارے ہیں جنہیں روکا نہیں جا سکتا. وہ کنار درخت ہے جنہیں بار بار اپنی جگہ سے طوفان ہٹا نہیں سکتی. مسلمانوں، میں بہنوں میں دوستوں، اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں میں شعر کے ساتھ. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. میں سبھی کو مانگتا ہوں دنیا میں مصطفیٰ کے بعد. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.